بابا جی کی جو سروس ہے ہیومینٹی کے لیے، اس کے اوپر ہم اب بالکل سیر اصل گفتگو کریں گے، لیکن ہم کچھ واقعات کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں سوشل میڈیا پر نظر بھی آتے ہیں، اور جو لوگوں کی زبان زد عام بھی ہیں کہ نواز شریف صاحب آئے اور بابا جی نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی اور پاکستان کی نہ میں اقوام عالم عالم کے کی جو فیصلے ہیں وہ پاکستان کی ہاں یا نہ میں ہوں گے۔ یہ نواز شریف کا جو واقعہ ہے، اس میں کتنی صداقت ہے اور یہ اصل واقعہ کیا ہے؟ ہم اپنے ناظرین تک یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ کوئی ٹیگ نہ لگ جائے کہ بابا جی جو ہے وہ سیاسی بندے ان کے دربار پہ آ رہے تھے۔ یہ پورے واقعے کو ذرا کھول کے بیان کر دیں۔ ایک تو یہ جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے جو عروج کی بشارت دی کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے، اقوام عالم کے، اس کا نواز شریف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نواز شریف کی کے واقعے موجودگی کے میں ساتھ نہیں کہا، اچھا یہ آپ نے پہلی دفعہ کہا 1971 میں، جب مشرقی پاکستان ٹوٹا ہے اور انتہائی مایوسی کا عالم ہے، اور قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ نئی مملکت ابھی 50 سیڑھیاں 25 سال تقریباً ہونے کو آئے ہیں اور یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس مایوسی کے عالم میں بابا جی کا یہ جو فکرے نمودار ہوئے ہیں نا، ماہنامہ دارالفسان اس زمانے میں آپ نکالا کرتے تھے، اس ماہنامے میں یہ پہلی دفعہ یہ جو ہیں آپ کے کلمات نکلے ہیں، اور اس نے قوم کو دوبارہ سے اس کا مورال بلند کیا، قوم کے حوصلے بلند کیے کہ یہ معمولی ہار ہے، یہ تو راستے کے رکاوٹیں ہیں، آتی ہیں، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو یہ ایک بالکل علیحدہ چیز ہے۔ آپ نے اس وقت اس کا ذکر کیا، پھر 1974 میں دوبارہ آپ نے اسے دہرایا جبکہ پاکستان میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی تھی، یہ بھٹو کا عہد ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ اسے 1992 میں دہرایا جب پی ٹی وی نے آپ کا انٹرویو کیا، اور اس طرح آپ ساری زندگی اسے دہراتے رہے، اور آخر زمانے میں تو آپ نے اسے اتنے زور سے دہرایا، آپ نے کہا میں پاکستان کا محب ہوں، میں نے اپنے کہنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، آپ اتنا زور دیتے ہیں کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے، ایسے جیسے فقیر درویش اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ ہوگا۔ اچھا احمد صاحب، اسی بات کو آگے لے کے چلتے، میں یہاں پہ آپ کو روک رہا ہوں کہ 71 کا زخم تو ہے، لیکن اس کے بعد پاکستان نے بدترین قسم کا ایک مارشل لا بھی دیکھا۔ پاکستان نے جو ہے وہ ایک عجیب قسم کی سچویشن کو بھی فیس کیا کہ جب اپنے آپ کو سب سے بڑا جمہوری لیڈر کہنے والا ذوالفقار علی بھٹو، اس کی پھانسی بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا بڑا دعویٰ۔ پاکستان کا فلرش کرنا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ اس ساری صورتحال میں ہمارا پولیٹیکل ڈائلیما دیکھ لیں، ہماری معاشی صورتحال دیکھ لیں، ہمارا اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو صورتحال آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئی ہے، اس کے باوجود پاکستان ابھی تازہ جو ایران اور یہ معاملہ ہوا ہے، اس میں پاکستان کیسا مرکزی کردار ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ درویش کی آنکھ تو دیکھ رہی تھی کہ ہم جتنے بھی مشکل حالات سے دوچار ہیں، ہماری مرکزی حیثیت کو نہیں متاثر کیا جا سکتا، ہمیں سائڈ لائن نہیں کیا جا سکے گا ان معاملات میں۔ پورا مڈل ایسٹ دیکھتا ہے ہماری طرف، اور یہ ابھی نہیں ہوا ہے، یہ ہمیشہ سے ہی ایسے ہے۔ جب سے یہ معاملات ہیں، ہمارا ابھی قوم کی زندگی دیکھیں نا، یہ 70-75 سال قوم کی زندگی میں کوئی بہت لمبا وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنے وقت میں ہی اتنے مشکلات کے باوجود پاکستان کا ریلیٹو رینک، یہی بہت بات ہے کہ پاکستان ریلیٹو ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا چائنا آزاد ہوا، بھائی چائنا صدیوں پرانی مملکت ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ اب پاکستان کی تو تاریخی 14 اگست 1947 سے شروع ہو رہی ہے۔ انڈیا آزاد ہوا، لیکن انڈیا کب سے ہے؟ 1000 سال۔ ہاں، 1000 سال سے بھی زیادہ سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ خطے صرف اور صرف قدیم پائے جاتے تھے اور یہ بطور ملک پائے جاتے تھے۔ ایران کبھی ساسانی ملکت تھا 2500 سال، ہاں جی، کبھی پھر اسلام آ گیا، پھر اسلامی سلطنت بن گیا، لیکن یہ تو ایک بالکل ہی نیا، ایک سمجھ لیں کہ نوزائیدہ بچہ ہو کر یہ جوان اور بوڑھوں کے برابر کھڑا ہے۔ یہ درویش دیکھ رہا تھا کہ اس کا مستقبل بڑا روشن ہے۔ پھر یہ نواز شریف والا جو واقعہ ہے، یہ واقعہ کس طرح تھا؟ یہ نواز شریف والے واقعے کا جو ہے، اصل میں یہ جو بابا جی جس طریقت سے ہیں، یہ چشتی اور صابری طریقت ہے۔ ٹھیک، یہ چشتی اور صابری طریقت میں آپ دیکھ لیں، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے حاکم ان کے آگے جھکتے رہے، وقت کے حاکم ان سے بے نیاز نہیں رہ سکے، ان سے صرف نظر نہیں کر سکے، ان سے آنکھیں نہیں پھیر سکے۔ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں تو بار بار اس وقت کا حاکم عرض کرتا ہے کہ میں آپ کی خانقاہ میں آنا چاہتا ہوں، لیکن آپ اسے آنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔
تو یہ ایسا سلسلہ ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک لفظ بولا جاتا ہے پرکھوں سے ہی اس سلسلے میں ایسے ہی ہے کہ جب بھی کوئی وقت کا شیخ نمودار ہوتا ہے تو وقت کا حاکم اس سے آنکھیں پھیر نہیں سکتا ہے. یہی بابا جی کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے. ابھی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بابا جی کے کو براہ راست رابطے کے شواہد میں نے نہیں دیکھے کم از کم نہیں ہے, لیکن یہ وہی عہد ہے جب بابا جی کی کتاب جسے کتاب العمل بالسنہ المعروف بھی ترتیب شریف کہا جاتا ہے 7 جلدوں پر بہت ضخیم کتاب ہے. میں وزن بتا دیتا ہوں 1 من وزنی کتاب ہے یہ کتاب 40 کلو. ہاں جی, حدیث پر بڑا شاندار مجموعہ ہے. اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کے عہد میں جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے اس میں یہ کتاب حکومت پاکستان کی طرف سے سارے اسلامی سربراہوں کو بطور تحفہ پیش کی جاتی ہے آفیشلی حکومت. ہاں جی. اب ہم براہ راست تعلق جو ہے وہ تو نہیں ہمیں ملا, لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ اس عہد کا حاکم آگاہ نہ ہو کہ کس کی کتاب دی جا رہی ہے. اور مولانا کوثر نیازی جو بھٹو کی کابینہ کے وفاقی مذہبی امور کے وزیر تھے, انہیں بھیجا گیا تھا کہ ذرا چیک کر کے آؤ کیسا ادارہ ہے, کیا ایجنڈا ہے, کوئی حکومت مخالف بات تو نہیں ہے. لیکن صورت کیا ہوئی کہ کوثر نیازی آتے ہیں اور بابا جی کو دیکھ کر ایسے متاثر ہوئے کہ انہوں نے جا کر اگلے دن اخبار میں مضمون لکھا جنہیں میں نے دیکھا کہ عنوان سے کہ میں تو حیران ہی ہو گیا ہوں بندہ دیکھ کر کہ ایسا بندہ بھی دھرتی پر پایا جاتا ہے. تو یہ بھٹو سے ہے. پھر اس کے بعد ضیاء الحق ہے. ضیاء الحق سے بھی آپ کا براہ راست آپ کبھی نہیں ملے. ضیاء الحق کبھی نہیں آئے دربار عالیہ میں, لیکن ضیاء الحق نے ایک مشاہد کانفرنس کرائی. صحیح. مشاہد کانفرنس لاہور میں رکھی اور بابا جی کو بھی دعوت نامہ بھیجا. ٹھیک ہے. بابا جی نہیں شامل ہوئے. ضیاء الحق نے فیصل آباد کے ڈپٹی کمشنر کو کہا کہ ہیلی کاپٹر لے کر پہنچو, صوفی صاحب کو وہاں سے لو اور چند منٹ کے لیے انہیں کہیں کہ آپ کو ہیلی کاپٹر پر لے جاتے ہیں, ہیلی کاپٹر پر واپس لے آتے ہیں اور آپ شامل ہو جائیں اس مشاہد کانفرنس میں. صوفی صاحب کے پاس ہیلی کاپٹر پہنچا, اسی ابھی جہاں آپ کا مزار ہے اس کے قریب ہی. کمشنر صاحب نے حاضر ہو کر بتایا جی کہ صدر پاکستان ضیاء الحق صاحب کا یہ پیغام ہے آپ کے لیے. بابا جی نے ایک پیج لیا, اس پر لکھا صدر پاکستان ضیاء الحق صاحب السلام علیکم, فقیر لوگ بادشاہوں کے گھر نہیں جایا کرتے. شکریہ. تو یہ دوسرے حاکم کی میں بات کر رہا ہوں. اس سے بھی ظاہر ہے کہ کیسے ممکن ہے وہ جانتا نہ ہوتا. براہ راست نہیں, ہم نے کوئی ابھی تک ہمارے پاس کوئی گواہی نہیں ہے بلکہ مضبوط. ہاں کیسا آپ جانتے ہیں بھائی فوج اس کے پاس سب سے مضبوط. ہاں جی ضیاء الحق صاحب. ہاں جی. پھر بات آتی ہے میاں نواز شریف کی. میاں نواز شریف اگر آپ چاہیں تو میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ ان کا بیان کروں کیونکہ ان کی 4-5 حاضریاں ہیں. 4-5 حاضریاں ساری دربار شریف پہ ساریاں ادھر جہاں آپ کا مزار شریف ہے کیمپ دارالحسان, یہ اس جگہ کی حاضریاں ہیں. جو پہلا مرکز ہے سلار والے کی میاں نواز شریف کی کوئی حاضری ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی. اس لیے یہ تو نہیں میں دعویٰ کرتا کہ